بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد قاسم مظاہری صدر المدرسین مدرسہ ریاض الرضوان علی نگر بڑی کمریا ضلع مئو کو والدین کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے عظیم پہلو کے موضوع پر مدعو کر رہا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران ملت اسلامیہ، خصوصاً نوجوانوں، عزیز دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا سبق دیا ہے، اس بات کا درس دیا ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اسی مقصد کے تحت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اور دنیا والوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس مشن کا آغاز جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلا کر کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ آپ جو ہے اپنے تبلیغ کا مرکز اور محور اپنے گھر کو بنائیے، وہاں سے جو ہے اپنے دینی مشن کو شروع کیجیے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس انداز سے اپنے پیارے نبی کو مخاطب فرمایا اور اپنے گھر خاندان میں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں، انسان کے جو سب سے قریبی ہوتے ہیں، وہ انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جو رشتے ناتے ہیں ان میں سب سے عظیم رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو ہے سلسلہ چلا ہے نوجوانوں کا اپنی جانوں کو نقصان کرنے کا، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں اس اللہ کی دی ہوئی جان جیسی امانت کو اس کے اندر خیانت کرنے کا، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ہم جو ہے والدین کو اس عظیم نقطے کی طرف دھیان دلائیں کہ اولاد ان کی گودوں میں بہت بڑی نعمت ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، آپ اپنے اولاد کی عزت کیجیے۔ دنیا کے اندر حقوق بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں اور ہر حق والا اپنے حق کو چاہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس لیے اس آیت کی ٹکڑے کے اندر اللہ پاک نے اس بات کی طرف دھیان دلایا ہے کہ آپ جو ہے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تئیں ہمیشہ ہوشیار رہیں اور اس کا سلسلہ اپنے گھروں سے شروع کیا جائے۔ آپ جو ہے اپنے گھروں میں اپنے اولاد کو کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام کریں اور ان کے لیے اچھے اسکول کالج کا انتخاب کریں، اور ان کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اپنی اولاد کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا حق نہیں پہچانتا، یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری بات کو نہیں مانتا، یہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ جب یہ بچہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو امیر المومنین کے کچھ کہنے سے پہلے اس بچے نے کہا امیر المومنین، کیا اولاد کا بھی کچھ حق ماں باپ پر ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا جی ضرور ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ بتلا دیجئے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اولاد کا سب سے پہلا حق
اس کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ہے کہ اولاد کا حق جو ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کا اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اور جو ہے دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچے کا اچھا سا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ تو سب سے پہلے امیر المومنین یہ سنیے کہ میرے باپ نے میری امی کا انتخاب صحیح نہیں کیا، انہوں نے ایک مجوسیہ عورت سے شادی کی۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے میرا نام صحیح نہیں رکھا، انہوں نے میرا نام گبریلہ رکھا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ تم نے اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے حقوق کے لیے کہ حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، خاص طور سے بزرگ والدین اس بات کی طرف دھیان دیں کہ میرا بچہ یہ میری گود میں ایک نعمت ہے، یہ میرے لیے ایک مستقبل ہے، یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ میری خاندان کو مکمل کرنے کا ایک عظیم جو ہے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے مجھے اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے تئیں ہمیشہ زندہ اور بیدار رہنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیشہ سوچنا اور فکر کرنا ہوگا کہ میری اولاد کیسے میرے لیے نمونہ بنے، میرے مستقبل کا سامان بنے۔ اور والدین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا اور دوستوں کی بات مانتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کی شکایت میں خود جواب موجود ہے کہ آپ جو ہیں جیسے شکایت کرتے ہیں کہ میری بات نہیں مانتا، اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، تو کیا ضروری ہے آپ جو ہے ان پر داروغہ بنے رہیں، ان کو ہر وقت ڈانٹیں ڈپٹیں اور جو ہے ان کو ہر وقت نصیحت کرتے رہیں۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے پیار محبت چاہتا ہے اور ان سے جو ہے میٹھی بول چاہتا ہے، اس لیے جیسے وہ کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کی بات مانتا ہے، آپ جو ہے اپنی اولاد کے دوست بن جائیے، کیا دقت ہے؟ انشاءاللہ باپ باپ ہی رہے گا، باپ کی بپوتی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اولاد جو کے بارے میں والدین شکایت کرتے ہیں وہ اس شکایت کا بھی ازالہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں آج کے والدین کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اکرموا اولادکم، آپ اپنے اولاد کی عزت کیجیے، آپ اپنے اولاد کی عزت کیجیے۔ فرمایا حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے والد نے ان کو ایک جو ہے غلام عطیہ کیا اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ جو ہے اس پر جو ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں ان کو ایک غلام عطیہ کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی کہتی ہے کہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے اور بھی اولادیں ہیں؟ تو نعمان ابن بشیر نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدلوا، ان کے درمیان انصاف کرو، اگر تم ان کے درمیان انصاف کر کے ہر اولاد کو غلام عطیہ نہیں کرتے تو میں ایسے عطیے اور ایسے ہبہ پر جو میں گواہی نہیں کروں گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بعض چند ایسے پہلو ہیں جن پر چھوٹے ہی سے ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا بجھایا جائے، ان کی اخلاق پر نظر رکھی جائے اور ان کے چال چلن اور کردار پر نظر رکھی جائے، چھوٹے ہی سے ان کے اندر سنجیدگی پیدا کی جائے، ان کے اخلاق کو بنایا اور سنوارا جائے، بڑے چھوٹے کے حقوق کو بتلایا جائے۔ جب یہ چھوٹے سے ایسے ماحول میں پروان چڑھے گا تو انشاءاللہ الرحمن یہ ایک والدین کے لیے مستقبل بنے گا، ان کی خاندان کی ضمانت بنے گا، سماج اور معاشرے کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے گا۔ اس لیے میں والدین کی توجہ
اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ والدین اپنی اولادوں کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہیں، اور اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فارمولے پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن والدین کی جو شکایتیں ہیں وہ بہت جلد اپنی اولاد سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔